بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کے اندر ایک نسخہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں پاکیزہ رہے، پاک دامن رہے۔ حدیث میں اس کے بارے میں نسخہ ہے، انسان کو وہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعف نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ یعنی انسان اگر خود پاک دامن رہے گا تو انسان کی جو محرم عورتیں ہیں، گھر والی عورتیں ہیں، وہ بھی پاکیزہ رہے گی، پاک دامن رہے گی، کوئی اس پہ نظر نہیں ڈالے گا۔ اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، روح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک پانی بھرنے والا شخص ایک سنار کے گھر 30 سال سے پانی بھر رہا تھا۔ ایک شخص جو سنار تھا، اس کی زوجہ محترمہ بہت نیک تھی، نیک سیرت تھی، اس کا کردار بہت اچھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 30 سال میں وہ واقعہ نہ ہوا کہ جو پانی بھرنے والا شخص تھا وہ ہر روز مشکیزے میں پانی بھر کر چلا جاتا تھا۔ ایک دن جب عورت نے مشکیزہ باہر ہاتھ سے اس کو دیا، اس نے مشکیزے کی بجائے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اس عورت نے زبردستی ہاتھ کھینچا، اور وہ مرد تھا جو پانی بھرنے والا، اس نے بھی اپنی طرف کھینچا، لیکن عورت نے چھڑا لیا۔ وہ شخص جو پانی بھرنے والا تھا شرمندگی سے گھر چلا گیا۔ جب وہ سنار واپس گھر آیا، اس کی عورت نے پوچھا کہ محترم، آج آپ نے اپنی دکان پہ کیا عمل کیا؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں عمل کیا۔ اس نے کہا نہیں، کچھ نہ کچھ غلط ضرور کیا ہے۔ تو اس سنار نے کہا ہاں، ایک کام غلط ہوا ہے۔ وہ کام یہ تھا کہ میں کسی عورت کو کنگن پہنا رہا تھا، اس عورت کا جب بازو پکڑا تو اس بازو کو میں نے اپنی طرف کھینچا، میں نے اپنی خواہش کی وجہ سے، بری نظر کی وجہ سے اس کا بازو اس عورت کا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس سنار کی اس عورت نے کہا، جو بہت نیک تھی، نیک سیرت تھی، اچھا کردار تھا، اس نے کہا محترم، اگر تم نے کسی کی عورت پہ ہاتھ ڈالا تو آج جو 30 سال سے تمہارے گھر پانی بھر رہا تھا، اس نے بھی تمہاری عورت کا آج ہاتھ پکڑا تھا، لہٰذا خود پاک رہیں، ہم بھی پاک دامن رہیں گی۔ یہی کہ نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ ایک بزرگ نے مجھے واقعہ سنایا، وہ واقعہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے کہا ایک امیر ترین شخص تھا، چودھری تھا، اس پہ کچھ ماڑے دن آ گئے، اس کے کاروبار کا نقصان ہو گیا، اس کے پیسے ختم ہو گئے، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، گھر میں کھانے کے لیے بہت کم اناج تھا۔ تو اس کی لڑکی نے کہا، جب باپ گھر میں نہیں تھا، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں آج زنا کے ذریعے نعوذ باللہ اور برے طریقے سے پیسے کما کر لاؤں گی تاکہ کھانے کے لیے آسائشیں ہوں اور اچھی اچھی چیزیں کھائیں۔ وہ لڑکی تو چلے گی۔ جب وہ چودھری صاحب، وہ امیر شخص گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ آج تیری بیٹی یہ کام کرنے کے لیے چلے گئی ہے۔ جب اس نے سنا، اس نے کہا پریشان نہ ہو، اپنی بیوی کو کہا کہ پریشان نہ ہو۔ اس نے کہا پریشان کیوں نہ ہوں، اتنی غلط بات ہے۔ آگے سے اس امیر شخص نے، جو غریب ہو گیا تھا، جملہ کہا بہت ہی پیارا تھا۔ اس نے کہا ساری زندگی میں نے کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کی بیوی کو تنگ نہیں کیا، اس پہ بری نظر نہیں ڈالی، لہٰذا میری بیٹی پر بھی کوئی بھی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ تو تھوڑی دیر گزری، وہ لڑکی واپس آئی، اس نے کہا مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ پوچھتا کیسے کہ جب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے عفو، تم پاک دامن رہو، تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ لہٰذا آج کل کے نوجوانوں کو چاہیے خود بھی پاک دامن رہیں اور آپ کی جو گھر والی عورتیں ہیں وہ بھی پاک دامن رہیں گی۔ لیکن آج الٹی گنگا ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو کسی لڑکی کو دوست بناؤں، گرل فرینڈ بناؤں، لیکن میری بہن کسی کو نہ بنائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔